کہ پورا ویسٹرن میڈیا بغیرت بنا ہوا. میں امریکہ سے پڑھ کے آیا ہوں. میں نے سن 2000 میں وہاں یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں پڑھا ہے. یہ کتے بلے کی جان بچانے والی قوم ہے. پہلا سبق جو مجھے ملا تھا نا امریکہ جا کے وہ یہی تھا, وی آر دا چیمپئنز آف ہیومن رائٹس, وی آر دا ایمبیسڈر آف ہیومن رائٹس. ہم انسانی خدمات کے چیمپئن ہیں دنیا کے. کتے کو بنانے کے لیے بھی فوج رکھی ہوئی ہے انہوں نے, کتے کو بچانے کے لیے. بلی کو بچانے کے لیے سواٹ رکھا ہوا ہے انہوں نے اس ٹائم. یہ ان کی اوپر کی برانڈنگ ہے, یہ ان کا اوپر کا پورا مارکیٹنگ کیمپین ہے کہ جی ہم انسانیت کی خدمت. ہم نے میڈیسن کے اندر اپنے کام پیش کیے, ہم نے سائنس میں ترقی کی. انٹارکٹیکا کی برف ہم بچا رہے ہیں, نیوزی لینڈ میں کیوی ہم بچا رہے ہیں, ٹائیگر ریزرو ہم بچا رہے ہیں, افریقن وائٹ رائنو ہم بچا رہے ہیں, پانی کے نیچے ویل مچھی ہم بچا رہے ہیں, ویل مچھی کے چربی سے نکالنے کی میڈیسن ہم بچا رہے ہیں. وی آر دا چیمپئنز آف ہیومن رائٹس. تم نے کیا دیا سوائے بمبار خودکشوں کے؟ یہ جملے سنے ہوئے ہیں میں نے 20 سال پہلے. آج فلسطینیوں نے ننگا کر دیا ان لوگوں کی اس دو ٹکے کی اس ہیومینٹی کو, ننگا کر دیا فلسطینیوں کی شہادتوں نے کی 2 ٹکے کی اس انسانیت کو, کہ تم نے بچوں کے بچے کاٹ دیے یہاں پر, اور تم لوگوں نے لاکھوں کروڑوں ٹریلین ڈالرز دیے ہوئے سیلیبریٹیز کو, اداکاروں کو. میں جا رہا ہوں. سیلیبریٹیز کو, اداکاروں کو. آپ ویسٹرن میڈیا کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے باقاعدہ اکاؤنٹس ہیک کیے ہوئے ہیں صرف اسرائیل کا فلیگ لگانے کے لیے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جسم تو کٹ گئے مگر فلسفہ امر ہو گیا ہوں, اور وہ اتنی جان مال طاقت کے ساتھ ذلیل و خوار ہو گیا ہے کہ کل کولمبیا یونیورسٹی کے اندر, کل کی بات ہے, کولمبیا یونیورسٹی کا پروٹیسٹ دیکھنے والا پروٹیسٹ ہے کہ سارے گورے کافر ریفیوجی کیمپ بنا کے کولمبیا ون آف دا ٹاپ یونیورسٹیز ان امریکہ میں آتی ہے, کولمبیا یونیورسٹی میں بیٹھ کے وہ احتجاج چل رہا ہے کہ ان کی ماں مر چکی ہے. جب ایک نظریے کے اندر اپنے ہی خلاف ہو جائیں, جب ایک فکر اور ایک تحریک کے اندر پیسہ کھلانا پڑے جھوٹ بولنے کے لیے, اور جب ایک فکر اور تحریک کے اندر اور ایک فلسفے کے اندر لوگ خریدنے پڑے جھوٹ بولنے کے لیے, وہ اپنی موت مر چکا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا وہ اس چڑیا کی طرح, آگ تو شاید میں نہیں بجھا سکتا, آگ شاید میں نہیں بجھا سکتا ابراہیم علیہ السلام, لیکن شاید وہ ننھی سی چونچ کا ایک پانی کا قطرہ, that little drop of water, وہ مجھ سے اگر اللہ پوچھے گا اگر کسی دن کہ یہ تو جنت میں ہے, تو بتا تو نے کیا کیا, تو شاید آج کے اس ایوان میں میرے امیر محترم پروفیسر ساجد میر حفیظہ اللہ کی جماعت اور مجاہدین کی اس جماعت کے سامنے اگر دل سے نکلا ہوا ایک جملہ بھی بغیر ریاکاری کی اس سچائی کے ان بھائیوں کے لیے تھا جنہیں جلا جلا کے کاٹا جا رہا ہے اس ٹائم پر, شاید اس چڑیا کی طرح میں بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤں. اللہ تعالیٰ ہماری غیرت ہمیں مار دے اس سے پہلے کہ وہ ان آنکھوں کو وہ دن دیکھنا پڑے کہ یہ مسجد اقصیٰ ڈھا دے. مار دے اس سے پہلے اللہ مجھے وہ دن نہ دکھائے, وہ رات نہ دکھائے جس دن میں یہ دیکھوں کہ انہوں نے سلیمان ٹیمپل بنا لیا اس ٹائم پر اس مسجد کے اوپر. اس آنکھ کو وہ اگلا دن نصیب نہ ہو. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ میں اسی دنیا کے اندر مر جاؤں یہ دیکھتے ہوئے کہ فلسطین کے لوگوں کو, عربوں کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیا انہوں نے, جس طریقے سے ظلم و زیادتی کی ان کے ساتھ. اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھ سے اس ایوان میں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوں گے, بڑے بڑے مواحد بیٹھے ہوں گے جن کے جو مستجاب دعوت. اللہ میرے سینے کو اور ہمارے سینے کو وہ دن دکھا جس دن صلاح الدین ایوبی کے قبر مبارک کے اوپر لات ماری تھی فرانسیسی منسٹر نے, ہم بھی یورپ کی قبروں کے اوپر اسی طریقے سے لات ماریں جنہوں نے مسلمانوں کا خون کاٹا, جنہوں نے مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کے پھینکا. اللہ مجھے اور ہم سب کو وہ غیرت دلائے کہ کاٹ کاٹ کے ہمارے جسم سے توحید کا نعرہ لگ رہا ہو, ہمیں کاٹ دیا جائے لیکن ہماری مقدسات کا حفاظت ہونی چاہیے. اور اللہ ہمارے بڑوں کو جن کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے, جن کے ہاتھ میں یہ سلطہ ہے, جن کو اللہ نے اولو الامر کا لقب دیا قرآن کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, میں خارجی نہیں ہوں جو اولو الامر اور اپنے حکومتوں کے خلاف بکواس کروں, میں خادم
ہوں اپنی قوم کا بھی, اپنے ملک کا بھی اور اپنی اسٹیٹ کا بھی. میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے میرے بڑوں کو اللہ تعالیٰ وہ ہمت اور حوصلہ اور جوش دے کہ جب کٹنے مرنے کی باری آئے ہم بھی اپنے کچھ 50 پیسے ڈال دیں اپنے خون کے. کئی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ ساری میری تھی, جو کچھ تھوڑا بہت حق بیان کیا وہ اللہ کا تھا, اللہ کی طرف سے تھا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزاد کرے ان فرعونی طاقتوں سے. السلام علیکم. کسی بھی شے کو عدم سے وجود میں آنے کے لیے اور وجود سے اس کمال تک پہنچنے کے لیے بڑی کاٹنی پڑتی ہے. کسی نظریے کو, کسی فکر کو, کسی فلسفے کو, کسی عقیدے کو جسم کی شکل اختیار کرنے کے لیے بہت موتوں سے گزرنا پڑتا ہے چھوٹی سی حیات پانے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سال کی انتہا کٹھن, خونی, توڑ دینے والی اور دل کو چیرنے والی محنت کے بعد رہتی دنیا کو 2 بڑے تحفے دیے. ایک قرآن دیا جس میں اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ انسانیت اپنی سیاسی اعتبار سے, اجتماعی اعتبار سے, ریاستی اعتبار سے, اپنی معاشرتی اعتبار سے جس جگہ پہ بھی ہوگی اللہ کا دیا ہوا حل دنیا میں آ چکا ہے. نبی نے اپنی 23 سال کی محنت میں اس کے علمی, اس کے حسی, اس کے معنوی, اس کے فزیولوجیکل, اس کے ایبسٹریکٹ ساری اپلیکیشن اس کو دنیا میں دے دی ہے. جب بھی انسان چاہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہتی دنیا تک انسانوں کو دی وہ ہے امت مسلمہ. ہم سے 2 لوگ اکٹھے نہیں کیے جاتے. یہاں 2 لوگوں کی جماعت بنانی ہو تو آدمی کی ہمت کے گھوڑے کھل جاتے ہیں وہاں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے لوگوں سے ایک ایسی جماعت تیار کی جس سے آج 1450 سال ہو چکے. This is the 52nd generation of the Muslim Ummah. ٹوٹی ہے, پھوٹی ہے, کمزور ہے یا ضعف ہے, مگر آج اٹ از اسٹل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی آرگنائزیشن آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور آج بھی کارواں چل رہا ہے چاہے جس بھی حال میں. اور اس امت کی سب سے بڑی اینٹ, سب سے بڑا وسف اور سب سے بڑی بنیاد تھی عقیدہ اور اخوت. جس چیز پر وہ اکٹھے تھے وہ توحید تھی. جس چیز پر وہ متحد تھے وہ توحید تھی. جس چیز پر وہ جس کے خلاف تھے وہ شرک و بدعت تھا اس دور کا. جس چیز نے ان کو مختلف رنگ و نسل سے ایک قبیلے کا حصہ بنایا وہ فکر توحید تھی اس ٹائم. کہ انسانیت کانسٹنٹینوپل سے لے کے پرشیا اینڈ فرام انڈونیشیا ٹو اسپین شرک کے ایسے گڑھوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اس دور کے مورخین لکھتے ہیں, ابن ہشام لکھتا ہے کہ 5 یا 6 مباحث ہوں گے اس دور کے اندر, جن میں سے کوئی ایک یمن میں تھا, ایک کہیں فارس کے اندر تھا, کہیں تھا. گنتی کی اس ٹائم پر روشنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور محبت, اتحاد اور غیرت, عقیدہ اور توحید کی بنیاد پر ایک ایسا نظم پیش کیا کہ اگر ایک کٹتا تو دوسرا علم اور جھنڈا سنبھالتا, دوسرا کٹتا تو تیسرا سنبھالتا, اور تیسرا اگر اپنا گردن اور خون پیش کرتا اللہ کی راہ میں تو پیچھے ایک جماعت کھڑی ہوتی تھی جان دینے کے لیے. اور یہ وہ لوگ تھے کہ یہ 10-15 کے 10-15 10 and 15 people out there 10-15 لوگ جاتے اور ریاستوں کی ریاستیں ہلا کے رکھتے تھے. اس حد تک کہ
نظریہ، جذبات، احساسات، ادراکات، عقائد، تجربات اس کمال اور جمال پہ کھڑے تھے کہ روم کے ایک سپہ سالار نے بڑے ہی تحقیری جملے بولے خالد بن ولید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم کیا لینے آئے ہو ہمارے پاس، کیا عزم لے کے آئے ہو تم یہاں پر، پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، اگر یہاں تک پہنچ بھی گیا ہے، رومی بارڈرز تک ٹچ بھی کر رہا ہے تو، کیونکہ اس دور میں روم سپر پاور تھا، فارس دوسری سپر پاور تھی اور مصر تیسری سپر پاور تھی، اور تینوں ہی علاقے عرب کو منہ نہیں لگاتے تھے اس ٹائم پر، کیونکہ دس واز این انٹیپڈ مارکیٹ۔ ان کے قبائلی سسٹم اتنا تھا کہ وہ اسے ٹچ ہی نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ خود اپنے آپ اندر ہی مسئلہ ہے بہت بڑا۔ یہاں سے اللہ نے نہ نبوت اللہ نے رومیوں کو دی، نہ فارسیوں کو دی، نہ مصریوں کو دی، اللہ نے آخری وقت کا ایمان کھڑا کیا تو عرب کی سرزمین سے کھڑا کیا۔ عربوں کو یہ وصف ملا کہ وہ انسانیت کو لیڈ کریں گے اب آخری دم تک، اور جب وہ تحریک جو مکے کی ان گلیوں سے شروع ہوئی تھی، قل لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم سے، جب وہ رومی بارڈروں تک پہنچی تو بڑے تحقیری جملے اس نے بولے، اور جب وہ فارس کے بارڈر تک پہنچی